السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھیں اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں، آمین، اللہم ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری زبان سے حق جاری کر دیں اور آپ کو اور مجھے اس حق پہ عمل کرنے کی، اس پہ چلنے کی توفیق عطا کر دیں، آمین، اللہم ثم آمین۔ ہماری سیریز چل رہی ہے بہت امپورٹنٹ، بہت اہم، نامحرم کی محبت، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے، میں نے آپ سے کل بھی بولا تھا کہ یہ بہت اہم ٹاپک ہے آج کل کا، نامحرم کی محبت۔ الحمدللہ کل ہم نے اس کی وجوہات دیکھی تھی، آج ہم دیکھیں گے کہ اس رشتے میں آنے کے بعد، اس گن میں آنے کے بعد ریزلٹس کیا نکلتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو ابھی بہت آگے نہیں گئی ہیں وہ ادھر سے ہی واپس آ جائیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اگزامپل لے لیں، آپ ایک جگہ جا رہی ہیں جہاں آپ کو نہیں پتہ، اکثر ہوتا ہے نا کہ ہمیں کسی کے گھر جانا ہوتا ہے اور ہمیں نہیں پتہ ہوتا ان کا گھر کہاں ہے، تو ہم جا رہے ہوتے ہیں تو بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم تو غلط ٹریک پہ آ گئے ہیں، جبکہ گھر تو دوسری سائڈ تھا، ٹھیک ہے۔ تو جب اب آپ کو پتہ چل رہا ہے، پھر ہم اپنا ٹریک چینج کرتے ہیں، واپس اس جگہ جاتے ہیں اور ادھر سے صحیح ٹریک پہ جاتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ ہم اپنا راستہ بدل کے سیدھے راستے کی طرف اپنی گاڑی کا رخ کرتے ہیں تاکہ ہم سیدھی جگہ پہنچیں۔ تو اسی طرح جب آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اب غلط راستے پہ جا رہی ہیں، غلط کام کر رہی ہیں، تو اب آپ نے واپس مڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ میں دوبارہ آپ سے کہہ رہی ہوں، اپنے آپ کو جسٹیفیکیشن نہیں دینی کہ ہاں میں یہ کام ٹھیک کر رہی ہوں، نہیں، جسٹیفائی نہیں کرنا خود کو، بلکہ ماننا ہے کہ ہاں میں غلطی پہ ہوں۔ تو جو لڑکیاں یہ آڈیو سنیں گی ان کو پتہ چلے گا کہ اس کے ریزلٹس کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی سٹارٹ ہے نا، ابھی سٹارٹ میں تو سب کچھ بہت اچھا لگے گا، رنگین لگے گا، بس آپ کو لگے گا جنت ہے یہ تو، میں تو بہت خوش ہوں، میری زندگی میں بہت خوشیاں ہیں اور بہت اٹریکٹیو لگ رہا ہے، بہت مزہ آ رہا ہے۔ لیکن ایک سوال کہ آگے کیا ہونے والا ہے، جب آپ اس رشتے میں آتی ہیں نا تب بھی آپ کے ذہن میں ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا ہوگا، ہم الگ ہو جائیں گے، ہمارا بریک اپ ہو جائے گا یا ہمارا نکاح ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ کے ذہن میں یہ سوال، دیکھیں بہت آپ کو اٹریکٹیو لگ رہا ہے، سب بہت مزہ آ رہا ہے، لیکن آگے کیا ہونے والا ہے یہ آپ کو نہیں پتہ، ٹھیک ہے۔ آج آپ کو انشاءاللہ یہ سب بتاؤں گی کہ اس کے نتیجے کیا نکلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کانسیکوینسز، نتائج، ٹھیک ہے۔ کل میں نے آپ لوگوں سے ایک بات کی تھی کہ جس طرح سے ہمیں خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، ہماری روح کو بھی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہماری روح کہاں سے آئی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، اس کو ہم نے خوراک دینی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ اس کو اچھی خوراک دیں گے، اسے فریش فیڈ دیں گے، اسے اچھی چیزیں دیں گے، جیسے تلاوت، ہماری روح کی غذا کیا ہے؟ تلاوت، قرآن پاک، نماز، ٹھیک ہے۔ اکثر ہم موٹیویشن ٹاک سن رہے ہوتے ہیں، جیسے آپ ابھی یہ میری آڈیو سن رہے ہیں، اس میں بھی آپ کو موٹیویشن مل رہی ہے نا، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، ہمارے ذہن میں پازیٹیو چیزیں آتی ہیں، ہم فریش فیل کرتے ہیں، پروڈکٹیو ہوتے ہیں، فزیکلی، مینٹلی، اسپرچولی اسٹرانگ ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ لائف میں آگے جانے کی خوشی ہوتی ہے، بس دل چاہتے ہیں ہم کچھ کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسا کیسا فیل ہوتا ہے ہمیں، کس وجہ سے ہمیں فیل ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہم اپنی روح کو اچھی چیز دے رہے ہیں، ہم اپنی روح کو اچھی غذا دے رہے ہوتے ہیں نا، اس لیے
لیکن اگر آپ اپنی روح کو غلط غذا دے رہے ہیں تو پھر آپ ڈیمیج ہو جاتی ہیں. کیا ہوتا ہے؟ ڈپریشن، انزائٹی، اس سب کی طرف آپ جاتی ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو ڈپریشن ہے یہ اچانک نہیں ہو جاتے. ہم اچانک ڈپریشن میں نہیں چاہتے ہیں. ہمیں یہ رشتہ، ہمیں یہ ریلیشن ڈاؤن کرتا ہے، ڈیمیج کرتا ہے. ہمارا دل دماغ ہمیں بتاتا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں غلط ہے. ٹھیک ہے، آپ اگر گھر والوں سے چھپ کے کرتی ہیں، گھر والوں کے سامنے کرتی ہیں، جیسے بھی کرتی ہیں، غلط ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ آلریڈی ڈپریشن میں ہو جاتی ہیں، آپ آلریڈی ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں جب آپ اس رشتے میں آتی ہیں. ٹھیک ہے، کوئی بھی رشتہ ہے. ٹھیک ہے نا، آپ کے ذہن میں ایک ہی بات چل رہی ہوتی ہے. دیکھیں، جب آپ فار ایگزامپل سب اچھا چل رہا ہے اس رشتے میں شروع میں، ٹھیک ہے، پھر ایک دن آتا ہے آپ دونوں کا بریک اپ ہو جاتا ہے. بیچ میں آپ لوگوں کی بات بالکل ختم، آپ لوگ اداس، آپ لوگوں کو لگتا ہے زندگی ختم بس. اور پھر اگلے دن آپ لوگ کی بات ہو جاتی ہے، آپ لوگ خوش، آپ لوگ کو ہر چیز رنگین نظر آ رہی ہوتی ہے، اور آپ لوگوں کو لگتا ہے بس جنت میں آ گئی ہوں. میری تو ساری دعائیں قبول ہو گئی ہیں. میں تو اس سے زیادہ حسین چیز تو میرے لیے کچھ ہو نہیں سکتی ہے. اور پھر تھوڑے دنوں بعد بریک اپ، اور پھر اداس. ٹھیک ہے، ہم اداس ہو جاتے ہیں نا. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں بس یہ اب تو ہم مر جائیں گے، اب تو ہم رہ ہی نہیں سکتے، اب تو میری دنیا ختم ہو گئی ہے، میں کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی، یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا. تو یہ سب ہوتا ہے. تو آپ ایک بات میری ذہن میں رکھیں کہ آپ کسی بھی ریلیشن میں ہیں نا، کسی بھی ریلیشن میں آپ ڈپریشن میں ہیں، آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ اپنی روح میں گند ڈال رہی ہیں، غلط چیز ڈال رہی ہیں. یہ گند ہے، گندا نالی کا پانی ہے، کیچڑ ہے. آپ یہ نہیں سمجھے کہ یہ بہت خوبصورت چیز ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں سمجھے. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ تو بہت پھول ہی پھول ہیں سفر میں، اور بس وہ کہتے ہیں نا جنت ہے، اور جنت میں دودھ کی نہریں ہوں گی. تو آپ کو ایسا فیل ہو رہا ہے کہ بس جنت ہے، دودھ کی نہریں ہیں، اور میں نے تو بس جانا ہی جانا ہے اس میں. ایسا نہیں ہے. یہ گند ہے، یہ نالی کا گندا پانی ہے، یہ کیچڑ ہے. جب آپ اس میں کودیں گی نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں بھائی میں تو گندی ہو گئی ہوں، اب میرے ہاتھ، کپڑے، منہ سب کچھ گندا ہو گیا. ٹھیک ہے، آپ کو تو سب ایسے دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ بہت خوبصورت چیز ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ کس چیز کا سفر ہے؟ یہ بدنامی کا سفر ہے، بے عزتی کا سفر ہے، ڈپریشن کا سفر ہے، دوزخ کی طرف جانے کا سفر ہے. یہ دوزخ. ٹھیک ہے، دوزخ کا نام ہم سنتے ہیں تو ہماری روح کانپ اٹھتی ہے. بھڑکتی ہوئی آگ میں جانے کا سفر ہے. یہ ہر طرح سے آپ کو ڈیمیج کرتا ہے. آپ اپنے آپ کو ضائع کریں گی اس رشتے میں آ کے. اپنے آپ کو بچا لیں آپ. ٹھیک ہے، جب آپ کسی نامحرم سے محبت کرتی ہیں نا تو آپ اپنے ایمان کی تجارت کرتی ہیں. ایمان. جب ہمارا ایمان کا لیول کبھی ڈاؤن ہوتا ہے تو ہم اداس ہو جاتے ہیں. ہمارے لیے بہت تکلیف دہ بات ہوتی ہے یہ کہ ہمارے ایمان کا لیول ڈاؤن ہو گیا ہے. ہم اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم سے ایسا کیا ہوا کہ ہمارے ایمان کا لیول ہی ڈاؤن ہو گیا ہے نا. اکثر ہم یہ سوال کرتے ہیں خود سے. تو اس ریلیشن میں تھوڑے سے آگے بڑھے. ٹھیک ہے، اپنا تھوڑا سا ایمان بیچا تو کیا ملا؟ حرام کی لذت ملی. ٹھیک ہے، تو آپ اپنے ایمان کی تجارت کر رہے ہیں اور اس رشتے میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور ایک ٹائم آتا ہے آپ کا ایمان بالکل زیرو ہو جاتا ہے، بالکل ختم ہو جاتا ہے. اپنی روح کو اگر آپ غلط غذا دیں گی تو مینٹلی، فزیکلی، اسپرچولی ڈیمیج ہو جائیں گی آپ. مائنڈ میں گند بھرتا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا مائنڈ گندا ہو جاتا ہے. آپ کے مائنڈ میں بس ایک ہی بات ہوتی ہے، باہر آئی تو میں مر جاؤں گی، اور بس میں تو کسی اور کو اپنا ہی نہیں سکتی، میں اس رشتے سے باہر آئی تو میں مر جاؤں گی، میری زندگی ختم ہو جائے گی. ایسا کچھ نہیں ہو سکتا. یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ میں نہیں رہ سکتی، نہیں رہ سکتا، میں اس رشتے سے باہر آیا تو مر جاؤں گی یا مر جاؤں گا، یہ سب جھوٹ ہے. ایسا نہیں ہوتا.
دیکھیں، اگر آپ بار بار کوئی چیز سیو کریں تو وہ آپ کے موبائل میں سیو ہو جاتی ہے نا. اسی طرح اگر آپ کو کوئی چیز بار بار بولی جائے، بار بار بتائی جائے، تو وہ آپ کی میموری میں سیو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ایک بات یاد رکھیں کہ انسان ہر حلال چیز کے ساتھ رہ سکتا ہے، لیکن ہر حرام چیز کے ساتھ انسان نہیں رہ سکتا. ٹھیک ہے، انسان ہر حلال رشتے کے ساتھ خوش رہ سکتا ہے، لیکن انسان ہر حرام رشتے کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتا، بلکہ بے سکونی میں رہ سکتا ہے وہ حرام رشتے کے ساتھ. ٹھیک ہے، فور ایگزامپل لے لیں، میں آپ کو بولوں خنزیر کا گوشت کھائیں، آپ کھائیں گے؟ نہیں، آپ بولیں گے یہ تو حرام ہے. ٹھیک ہے، آپ ایسے ہی مجھے بولیں گے نا. تو جس طرح سے حلال کھانے سے مائنڈ اور باڈی اسٹرانگ رہتا ہے نا، اسی طرح حرام کھانے اور حرام کام کرنے سے ہر چیز تباہ ہو جاتی ہے. دیکھیں، یہ نہیں کہتی کہ آپ اسٹارٹ سے سب میں انوالو ہوتی ہیں، آہستہ آہستہ آپ اس چیز میں انوالو ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، آہستہ 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 لڑکے آپ کو اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، لڑکے کیا کہتے ہیں، جی آپ بہت اچھی ہیں، آپ سے میں بہت محبت کرتا ہوں، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا. اچھا، ایک بات یہاں میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ لڑکے کہہ رہے ہوتے ہیں، جب لڑکی اس کو نکاح کو بولتی ہے تو لڑکا کیا کہتا ہے کہ ہم آؤٹ آف کاسٹ شادی نہیں کر سکتے، ہماری فیملی میں ایسا نہیں ہے، میں محبت آپ سے کرتا ہوں لیکن میں آپ سے نکاح نہیں کر سکتا، میں اپنے گھر والوں کو نہیں منا سکتا. ہاں، لیکن میری شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، جو مرضی ہو گیا، میں بات آپ سے کروں گا، میری محبت آپ ہے، میں آپ کی جگہ کسی کو نہیں دے سکتا، لیکن آئی ایم سوری، میں آپ سے شادی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، یہ ہوتی ہیں لڑکوں کے ڈرامے. ٹھیک ہے، تو ایسی باتوں میں خدارہ نہیں آیا کرے لڑکوں کے، اور یہ جو ایموشنلی بلیک میل ہوتا ہے نا بندہ، اس سب میں بھی نہ آیا کرے. تو دیکھیں، اگر یہ آپ اگزامپل لے لیں میری طرف سے کہ اگر آپ اسٹارٹ میں قرآن پڑھتی ہیں، آپ کو عادت نہیں ہے، آپ ایک آیا پڑھتی ہیں، 2 آیا پڑھتی ہیں، 1 رکوع پڑھتی ہیں، 2 رکوع پڑھتی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ آپ کو عادت ہو جاتی ہے اور آپ پورا پارہ پڑھ لیتی ہیں، الحمدللہ. ٹھیک ہے، اسی طرح کسی چیز کو ہم شروع کرتے ہیں نا تو ہمیں اس کی عادت نہیں ہوتی، آہستہ 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 ہم اس چیز کے عادی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب ہم ایک چیز کے عادی ہو جاتے ہیں تو اس کو چھوڑنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی لڑکی اللہ سے بہت محبت کرتی ہے، بہت قرآن کے قریب ہے، اگر کوئی اسے بول دے نا کہ تم قرآن چھوڑ دو، دیکھیں نشہ ہوتا ہے نا ہر ایک چیز کا. ٹھیک ہے، تو میں آپ سے کہتی ہوں کہ مجھے نشہ ہے ہر ٹائم نماز پڑھنے کا، ٹائم پہ نماز پڑھنے کا اور نفلی عبادات کرنے کا اور قرآن پڑھنے کا. ٹھیک ہے، اگزامپل کے طور پہ آپ لیں. ٹھیک ہے، نماز پڑھنے کا تو ہر ایک کو بہت شوق ہوتا ہے، کیونکہ نماز ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی مجھے کہہ دے کہ تم قرآن چھوڑ دو، اس کو نہ پڑھو، کبھی بھی نہ پڑھو، استغفر اللہ، تو مجھے لگے کہ میری جان نکل رہی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ میرا نشہ بن چکا ہے نا، مجھے وہ ملے نہیں تو مجھے سکون نہیں ملتا. ٹھیک ہے، اگزامپل لے لیں آپ، کسی بندے کو سگریٹ کا نشہ ہے، پتہ نہیں کون سی ٹائپس ہوتی ہے سگریٹ کی، مجھے اتنا نہیں پتا، تو اگر آپ سب میں سے کسی کو پتہ ہے تو آپ لوگ اس تک پہنچ جائیے گا. تو اگر آپ اس کو بولیں کہ سگریٹ نہیں ہے تمہارے پاس، ٹھیک ہے، تم سگریٹ چھوڑ دو، تو آپ اس انسان کی حالت دیکھیے گا، وہ ایسے ہو جائے گا جیسے وہ مرنے والے، وہ آپ سب کو برداشت نہیں کرے گا، الٹا آپ سب کو وہ سنائے گا، کبھی اکثر تو وہ مارنے پہ آ جائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا نشہ ہے، آپ اس کا نشہ نہیں دے رہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو نامحرم کی محبت ہے نا، یہ بھی روز بات کرنے کا نشہ ہے. ٹھیک ہے، اکثر اگر لڑکی چھوڑنے کی بات کرے نا، لڑکی بول دے نا کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں دوزخ میں نہیں جانا چاہتی، میں آپ کو چھوڑتی ہوں، میں آپ سے بات نہیں کر سکتی، میری فیملی کی عزت ہے، میں اپنی فیملی کی عزت کو یوں پاؤں تلے نہیں رون سکتی، یہ سب. تو لڑکا کیا کرتا ہے، اس کو ایموشنلی بلیک میل کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو کٹس لگا کے دکھاتا ہے، ہاتھوں پہ ویڈیوز بھیجتا ہے، روتا ہے اس کے سامنے یا خود کو چوٹ لگواتا ہے.
آپ مجھے بتائیں، وہ تو اس جسم کی حفاظت نہیں کر رہا جو اللہ کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہے، تو وہ آپ ہی کیا کرے گا؟ آپ سے کیا محبت کرے گا وہ؟ مجھے بتائیں، ہمارے لیے انسان کی محبت کب سے اللہ کی محبت سے زیادہ ہو گئی؟ مجھے بتائیں آپ لوگ، میں آپ سے سوال کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، تو کچھ لڑکیاں اس بلیک میلنگ میں آ جاتی ہیں اور پھر وہ اس گن سے نکلنے کے بجائے اور اس گن میں پھنستی ہیں۔ اچھا، یہ تو ایک لڑکوں کی ٹائپ ہو گئی جو ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں، ہاتھوں پہ کٹس وغیرہ لگاتے ہیں۔ کئی لڑکیاں بھی ایسے کرتی ہیں کہ اگر کوئی لڑکا چھوڑ رہا ہو تو ہاتھوں پہ کٹس لگاتی ہیں، خود کو چوٹ لگواتی ہیں، خودکشی کی کوشش کرتی ہیں، حرام کام کے لیے حرام موت کو گلے لگا رہی ہوتی ہیں۔ استغفر اللہ۔ تو اب دوسری ٹائپ ایک لڑکوں کی دیکھتے ہیں کہ کئی لڑکے بڑے دیندار قسم کی باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ دین کی بات ہے کہ تم تو تہجد پڑھتی ہو، اشراق پڑھتی ہو، چاشت پڑھتی ہو، اور بس 5 نمازی ہو، اتنی پردہ دار ہو، تم تو میرے گھر میں آؤگی، میرا گھر جنت بنا دو گی، میں بہت خوش نصیب ہوں تمہیں پا کے، تم عبایا لو، ٹھیک ہے؟ یہ لڑکے بولتے ہیں کچھ، تم عبایا لو، نماز پڑھو۔ اور اس سے ریلیٹڈ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گی۔ نماز پڑھو، تفسیر کلاسز لو، عبایا لو، بغیر پردے کے نہیں جاؤ، کسی دوست کے سامنے تم نے بغیر پردے کے نہیں جانا، کسی کزن کے سامنے تم نے بغیر پردے کے نہیں جانا، دوپٹہ تمہارا نہ اترے، بھائیوں کے سامنے تم نے بھائیوں سے بات نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ لڑکی کہتی ہے واہ جی، یہ تو